السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ نساء مدنی صورت 5ویں سپارے کا 15واں رکوع، آیت نمبر 118 سے 119۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، جس پر اللہ نے لعنت کی ہے اور جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ لے کر رہوں گا۔ جی، یہ مقررہ حصہ وہ لوگ ہیں جو شیطان کے فریب میں آ کر اللہ کے ساتھ شرک کریں گے اور گمراہ ہو جائیں گے، اور یہ مقررہ حصہ آدھے سے بھی بہت زیادہ ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے بہت سے جن اور انسان جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ وَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا من دون اللہ فقد خسر خسرانا مبینا، اور میں انہیں گمراہ کر کے چھوڑوں گا، انہیں آرزویں دلاؤں گا اور انہیں حکم دوں گا کہ وہ چوپایوں کے کان پھاڑ ڈالیں، اور انہیں یہ بھی حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی پیدا کردہ صورت میں تبدیلی کر ڈالیں، اور جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا اس نے صریح نقصان اٹھایا۔ جی، ایسی جھوٹی آرزویں جن کا شریعت میں کوئی ثبوت نہ ہو، جیسے یہود کا یہ عقیدہ کہ انہیں دوزخ کی آگ چھو ہی نہیں سکے گی ماں سوائے ان چند دنوں کے جن میں گو سالہ پرستی کی تھی، یعنی بچڑے کی پوجا کی تھی، یا جیسے یہ کہ ہم چونکہ انبیاء کی اولاد ہیں اور اللہ کے چہیتے اور پیارے ہیں لہٰذا ہمیں آخرت میں عذاب نہ ہوگا۔ ایسی جھوٹی آرزویں اور عقائد شیطان ہی خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، جس سے انسان گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے، اور یہ بات یہودی تک محدود نہیں، نصارہ اور مسلمان بھی اس معاملے میں شیطان سے فریب خوردہ ہیں۔ نصارہ نے کفارہ مسیح کا عقیدہ گڑھ رکھا ہے، اور مسلمانوں میں سید حضرات کہتے ہیں کہ ہماری خیر سے نسل ہی پاک ہے، نیز پیروں کی سفارش کا عقیدہ بھی اسی ضمن میں آتا ہے۔ پھر یہ آرزویں صرف آخرت سے ہی متعلق نہیں ہوتی، شیطان انسان کو کئی طرح کی دنیاوی کامیابیوں، شادمانیوں اور عیش و عشرت کے سبز باغ دکھا کر بسا اوقات اسے گمراہ کرنے میں کامیاب رہتا ہے، جیسا کہ اہل عرب کیا کرتے تھے کہ جب کوئی اونٹنی 10 بچے جن لیتی یا جس اونٹ کے نطفہ سے 10 بچے پیدا ہو چکے تھے تو اسے اپنے دیوتا کے نام پر چھوڑ دیتے اور اس سے کام لینا حرام سمجھتے اور علامت کے طور پر اس کے کان چیر دیتے تھے۔ اس آیت کے بہت سے مفہوم ہیں، مثلا ایک یہ کہ کوئی مرد ایسی شکل و صورت بنائے کہ وہ عورت معلوم ہونے لگے، یا کوئی عورت ایسی حیت قضائی بنائے کہ وہ مرد معلوم ہو۔ دوسرے یہ کہ بہروپ دھار کر لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جائے۔ تیسرے یہ کہ اپنی ہی شکل و صورت میں اپنی مرضی کے مطابق ایسی قطع اور برید کی جائے جس سے وہ خوبصورت بن سکے۔ داڑھی منڈانا بھی اس ضمن میں آتا ہے۔ چوتھے یہ کہ کسی مخلوق سے وہ کام لیا جائے جس کے لیے اللہ نے اسے پیدا ہی نہیں کیا، مثلا لڑکوں سے لواطت کرنا، یا جس کام کے لیے اللہ نے کسی مخلوق کو پیدا کیا ہے اس سے وہ کام نہ لینا، مثلا مردوں اور عورتوں کو باج بنانا، برتھ کنٹرول، منصوبہ بندی، اسقاط حمل سے انسانی نسل کو روکنا، خصی کرنا وغیرہ۔ عورتوں کو گھر کے میدان سے باہر لا کر کھیتوں اور معیشت کے میدان میں لانا، اور ایسے کام دراصل فطرت کے خلاف جنگ ہے جس کے نتائج ہمیشہ برے ہی نکلتے ہیں، اور فطرت کے خلاف جنگ میں بالآخر انسان ہی ناکام رہتا ہے، اور یہ سب پٹیاں شیطان ہی پڑھاتا ہے، اور ہر زمانہ میں اس کی صورتیں بدلتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے فریب سے بچائے اور ہمیں صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔